الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا. معزز ناظرین، قائم ٹی وی پہ اذان مدحت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہم پیش ہیں، اور ہمارے ساتھ حسب روایت ہم نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعر، اور وہ بھی صرف حمد و نعت. ابھی اس ماہ مبارک میں حمد و نعت کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور ایک خوبصورت پروگرام ابھی تک آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے کہ مختلف شعراء نے بے انتہا خوبصورت حمد اور بے انتہا خوبصورت نعتیں، اور اتنی خوبصورت نعتیں تھی کہ ہمیں تشنگی باقی ہے کہ ہم نے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہوئی. تو اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب پروگرام کی ابتدا میں ایک بات روز اس بات کو دہراتا ہوں کہ نعت کی دنیا میں ابتدا جناب ابو طالب نے کی، اور جناب ابو طالب نے جو نعت لکھی مختلف پیریڈ میں، ان کی رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اپنی آخری سانس تک وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار کہتے رہے. اور یہ دیوان ابو طالب کی شکل میں باقاعدہ یہ موجود ہے، کیونکہ عربی زبان میں ہے، اور ہم عربی زبان کو اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اور اتنی روانی کے ساتھ اور اتنے اچھے انداز میں اس کے لفظوں کے اتار چڑھاؤ اور ادائیگی کے ساتھ ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم اس کے ترجمے کے سہارا لیتے ہیں. آج ہم جناب ابو طالب کے کلام میں سے ایک شعر کا ترجمہ آپ کے درمیان پیش کر رہے ہیں. جب قوم کے درمیان دعوت الہی پیش کرنے والا نبی خدا کھڑا ہوا اور اس نے انہیں دین کی طرف بلایا، تو سب اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور چیخ پکار کرنے لگے. لیکن غور کی بات تو یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کو خداوند عالم کی وحدانیت کی طرف بلا رہا ہے، اس کا گناہ کیا ہے کہ یہ لوگ اسے اذیت پہنچا رہے ہیں، جبکہ دین ابراہیمی جو یہاں والوں کا قدیم مذہب ہے وہ بھی جانا پہچانا ہے. اور جس طرح توحید کی دعوت حضرت ابراہیم نے دی تھی، جس طرح ہمارا نبی بھی دے رہا ہے. یہ آپ بھی دیکھیں کہ جناب ابو طالب اپنے اس کلام میں خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں. اب کلمہ پڑھنے والوں کو اور کیا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا صاف اقرار کر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں تو نہیں، کسی اور کو کے لیے ہے کہ اگر وہ اس بات پہ غور کریں تو وہ آئندہ ان کو اس حوالے سے سرٹیفکیٹ دینا بند کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ہی محترم ناظرین، ہم آج دنیا شعر و ادب کے جانے پہچانے نہ ہمیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا، ہمارے درمیان موجود ہیں جناب عارف امام صاحب یو ایس اے سے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ہماری درخواست پر قائم ٹی وی کے لیے حمد و نعت ریکارڈ کرنے کی ہمیں عزت بخشی. اس کے لیے ہم ان کے بے انتہا شکر گزار ہیں. جناب عارف امام صاحب، ہم آپ کو اپنے اذان مدحت میں قائم ٹی وی پہ خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ عباس بھائی، میں موجود ہوں یہاں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے، اور حیدر ٹی وی کا شکریہ کہ مجھے اس سعادت میں قائم شریک ٹی وی، رکھا. جی جی، کون سا ٹی وی ہے؟ قائم ٹی قائم وی. ٹی وی، جی جی. جی بہت ممنون ہوں اور حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. آپ سے صرف ایک مختصر سا سوال، حالانکہ بہت سارے سوال کرنے تھے لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت محدود ہے، آپ سے صرف ایک مختصر سا سوال کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے اذان مدحت کے عنوان سے صرف حمد و نعت کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس ماہ مبارک میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہتری کی طرف قدم ہے؟ ہم یہ اچھا قدم اٹھا رہے ہیں یا ہمیں اس کے ساتھ منقبت کا بھی سلسلہ رکھنا چاہیے؟ ہاں، جو جیسا پروگرام ہے آپ کا اذان مدحت، تو مدحت کا لفظ تو بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. مدحت میں حمد بھی شامل ہو جاتی ہے، نعت بھی شامل ہو جاتی ہے،
منقبت بھی شامل ہو جاتی ہے. البتہ ہاں سلام اس میں شامل آپ نہیں کر سکتے، لیکن سلام کا ایک آدھ شعر منقبت میں بھی آ جاتا ہے، نعت میں بھی آ جاتا ہے، اس طریقے سے آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو جب اذان مدحت کہہ رہے ہیں تو اس میں مناقب، اور پھر آپ نے ابتدائی حمد سے کی اور پھر جناب ابو طالب کے اشعار کا ترجمہ پیش کیا، تو جناب ابو طالب، اچھا پھر کیونکہ نعت سے تعلق ہے تو بغیر موجد نعت کے ذکر کے بغیر ہم آگے کیسے چلیں گے؟ اور جب حمد کا ذکر کر رہے ہیں تو الحمد کے حوالے سے وہ جو خطبہ نکاح رسول اکرم کا جو پڑھا جناب ابو طالب نے، اور جس کو پھر خالق کائنات نے اپنے کلام کا حصہ بنایا، ان کے ذکر سے ہم کیسے صرف نظر کر سکیں گے؟ تو یہ تمام چیزیں اگر شامل رہیں تو اور اس گلدستہ اذان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معزز ناظرین، مجھے ایک بات بڑے فخر سے پیش کرنے میں کوئی قباحت، کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی. میرے لیے باعث عزت اور باعث فخر ہے کہ جو ہم اذان مدحت کے عنوان سے پروگرام کر رہے ہیں وہ عنوان دیا عارف امام صاحب کا ہے. میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ میں کم علم آدمی، میرے ذہن میں کوئی یونیک سا نام نہیں آ رہا ہے، اور عارف امام صاحب نے مجھے ناموں کی طویل فہرست دی اور ساتھ ہی ریکمنڈیشن بھیجی کہ اذان مدحت حمد و نعت کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے بہت بہتر لگ رہا ہے. عارف امام صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ مجھ جیسے کم علم آدمی کی مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ عارف بھائی. سلامت ہے. اس میں ایک بات میں کہوں کہ اذان ایک ہمارے ہاں اردو ادب میں خاص طور سے ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے جو میں نے ابھی جو جملے کہے ہیں اس میں کہا بھی، گلدستہ اذان. گلدستہ اذان اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں سے اذان کی آواز بلند کی جاتی ہے. کیا کہنے. تو اب یہ اذان کی آواز آپ بلند کر رہے ہیں اور آپ گلدستہ اذان پہ اس وقت متمکن ہے، تو خوبصورت ظاہری بات ہے جو نور اور روشنی اور جو خوشبو کی فضا یہاں سے پھیلے گی وہ دور دور تک پہنچے گی اور یاد رہے گی لوگوں کو انشاءاللہ. عارف بھائی، سب سے پہلے ہم آپ سے حمد سننا چاہیں گے. حمد حمد جو ہے وہ میں نے مرثیوں کے ضرور کہی ہے، لیکن ویسے کوئی ایک حمد ایک میں نے کہی تھی جو مجھے میرے پاس ہے نہیں. غزلوں میں مختلف اشعار اس کے حمد کے آ جاتے ہیں، منقبت میں آ جاتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسے جو صرف حمد کہا جائے وہ میں اب تک محروم ہوں. دعا کریں کہ وہ مجھے توفیق عطا ہو اور میں ایک مکمل حمد کہہ سکوں. کہی ہے میں نے لیکن وہ میرے پاس دستیاب نہیں ہے اس وقت. آپ نے چیزیں آپ کی اتنی بکھری ہوئی ہیں کہ آپ ابھی تک سمجھ نہیں سکے. بے تحاشا کلام ہے آپ کے. تو چلیں ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک دو شعر بھی بالکل اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے. چلے ہم آپ سے پھر نعت کی ابتدا کرتے ہیں. میں نعت کی ابتدا شروع کریں اور آپ کہیں تو میں جناب ابو طالب کے حوالے سے کچھ شعر نظر کر دوں آپ کے، وہاں سے پھر نعت کے اوپر آؤں. پردہ غیب میں اعلان ابو طالب ہے. کیا کہنے، واہ واہ واہ. پردہ غیب میں اعلان ابو طالب ہے. قائم اس دین پہ احسان ابو طالب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پردہ غیب میں اعلان ابو طالب ہے. قائم اس دین پہ احسان ابو طالب ہے. اور باب الحمد کی صورت یہ کتاب حق میں. کیا کہنے. باب الحمد کی صورت یہ کتاب حق میں. مستقل گوشہ دیوان ابو طالب ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. باب الحمد کی صورت یہ کتاب حق میں. مستقل گوشہ دیوان ابو طالب ہے. اور ان کے افعال کو منسوب کیا ہے خود سے. کیا کہنے. ان کے افعال کو
ہاں منسوب کیا ہے خود سے، ہوں، یعنی اللہ ثنا خان ابو طالب ہے، کیا کہنے، واہ 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 ان کے واہ 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 افعال واہ، کو منسوب کیا ہے خود سے، ہوں، یعنی اللہ ثنا خان ابو طالب ہے، آہا، اور رب خورشید نے ہوں، سایہ نہ بنایا جس کا، کیا کہنے، واہ 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 واہ، رب خورشید خورشید نے نے سایہ نہ بنائے، سایہ نہ بنایا جس کا، ہوں، اس پہ بھی سایہ دامان ابو طالب کیا ہے، کہنے، واہ 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 واہ، ارے بھائی شعر کی پھر فرمائش کروں گا میں آپ سے، رب خورشید نے واہ واہ واہ، سایہ نہ بنایا جس کا، ہوں، اس پہ بھی سایہ دامان ابو ابو طالب طالب ہے، ہے، اس پہ بھی سایہ دامان ابو طالب ہے، اور کس نے ہوں، اس باغ پہ جنت کی لگا دی تختی، کیا کہنے، آہا، کس نے اس باغ پہ جنت جنت، کی لگا دی تختی، یہ تو آہا، جاگیر جوانان ابو ابو طالب ہے، طالب ہے، واہ 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 واہ، یہ تو کس جاگیر نے اس جوانان ہے، باغ پہ آہا، جنت کی لگا دی تختی، کیا کہنے، ارے بھائی شعر کو تو کمال کا ہے، کس نے اس باغ پہ جنت کی لگا دی تختی، ہاں، یہ تو جاگیر جوانان ابو طالب ہے، باب الحمد کی صورت یہ کتاب حق میں ہاں، مستقل گوشہ دیوان ابو طالب سبحان اللہ سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے بھائی وہ جی جنت پر کبھی شعر آپ ہاں، پھر عطا کریں بھائی، واہ واہ واہ، کس نے اس باغ پہ جنت کی لگا دی کیا تختی، کہنے اس باغ پہ جنت کی لگا دی، واہ کس واہ نے واہ، اس باغ پہ جنت کی لگا دی تختی، کیا کہنے، یہ تو جاگیر جوانان ابو ابو طالب ہے، کیا کہنے، اب اس کو چھین کے دکھاؤ تمہاری، واہ 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 واہ، کیا کہنے آپ کے، سبحان اللہ، ارے بھائی ایک اور نعت کی فرمائش آپ سے میں میں کروں، ہاں میں نعت پیش کرتا ہوں پھر، کوئی خاص ہے یا میں جو بھی ایک نعت، آپ کی چوائس ہے ارے بھائی، ہاں ہاں 4-5 شعر ہیں، ذرا طویل بحر ہے، بسم اللہ آتا ہو، اور ذرا ایک مختلف اس کی ہے کہ ایک رات ہوں، رجب کی لکھی ہے، ہوں، ایک صبح ربیع الاول کی، کیا کہنے، آہا، ایک رات رجب کی رج، لکھی ہے، آہا، ایک صبح ربیع الاول کی، واہ واہ واہ، لو میں نے دن ترتیب دیا، لو میں نے نعت مکمل کی، کیا کہنے، واہ 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 واہ، ایک رات رجب کی لکھی ہے، کیا کہنے، آہا، ایک صبح ربیع الاول کی، آہا، لو میں نے دن ترتیب دیا، لو میں نے نعت مکمل مکمل کی، کی، آہا، سبحان اللہ، لو میں نے دن ترتیب دیا، لو میں نے نعت مکمل کی، موجود نہ تھے ہوں، تقدیر تھے سب، کیا کہنے، موجود نہ تھے تقدیر تھے سب، تصویر نہ تھے تحریر تھے سب، کیا کہنے، واہ 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 واہ، موجود نہ تھے آہا، تقدیر تھے سب، تصویر نہ تھے تحریر تھے سب، ہائے ہائے پھر ہائے، پھر نور نے نور کے پرتوں سے صنائی چہرہ اول کی، کیا کہنے، آہا، پر نور نے نور کی چہر، واہ 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 پرتوں واہ، سے، پرتوں سے موجود نہ سنائیے، تھے تقدیر تھے سب، آہا، تصویر نہ تھے تحریر تھے سب، کیا پھر کہنے، نور نے نور کے پرتوں سے آہا، صنائی چہرہ اول کی،
کیا بات سنائیے چہرے اول اول کی کی، واہ واہ واہ. اور دیدار کی ساعت کو رکھا ہوں، آزاد ہر ایک پیمانے سے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کنڈی ہلتی رہی. جی جی کہ جی جی. دیدار کی ساعت کو رکھا ہاں، آزاد ہر ایک پیمانے سے. کیا شب معراج کی طرف اشارہ ہے. دیدار کی ساعت کو رکھا کیا کہنے. آزاد ہر ایک پیمانے سے اور پرکار ابد کے مرکز نے خود گردش وقت معطل کی. کیا کہنے، واہ 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 واہ. وہ واحد وقت تھا کہ بالکل رک گئی تھی تمام ساعتیں، دنیا کے ہر چیز ساکت ہو گئی تھی اپنی جگہ، جو جہاں تھا وہ یہ دیدار محسوس بھی نہیں ہوا. واہ 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 واہ. دیدار کی ساعت کو رکھا آہا، آزاد ہر ایک پیمانے سے پرکار ابد کے مرکز نے آہا. خود گردش وقت معطل کی. ارے ارے بھائی، یہ تو ہم کا شعر ہے. ہاں وہ ہم ہے اس کے. وہ ہم میں ہے. کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک مخصوص فارمیٹ میں نہیں کہی ہم، لیکن آہا. وہ میری نعتوں میں، میری منقبتوں میں، میری ہاں غزلوں تک ہاں میں ہاں. حمد آتی ہے. تو وہ مجھے وہ اس طریقے سے میں نے اس کو کبھی وہ اس لکھی. کلام میں ہی 3 ہاں شعر اب تک ہم کے آ چکے ہیں. ہم کے واہ آتے واہ ہیں، ہر واہ. جگہ ملیں گے آپ کو. میری غزلوں میں ملیں گے ہم کے شعر، لیکن اس کو ایک الگ صنف کی طرح میں نے کبھی نہیں کہا. ایک کہی ہے لیکن وہ مجھے مل نہیں رہی. بہرحال کہ دیدار کی ساعت کو رکھا آزاد ہر ایک پیمانے سے واہ واہ واہ. پرکار ابد کے مرکز نے آہا. خود گردش وقت معطل کی. آہا. اور ایک عشق نے میرے سینے میں ہاں، ایک شہر خبر آباد کیا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. ایک عشق نے میرے سینے میں ایک شہر خبر آباد کیا. ایک عشق نے میری آنکھوں سے میری اپنی صورت اوجھل کی. کیا کہنے، واہ 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 واہ. ایک واہ عشق واہ. نے میرے سینے میں ایک شہر خبر آباد کیا. آہا. ایک عشق نے میری آنکھوں سے میری ہاں. اپنی صورت اوجھل کی. آہا. اور آخری شعر اس نعت کا نظر کر رہا ہوں. کیوں شعر ادھورے رہ جاتے، ہاں. کیوں شعر ادھورے ادھورے. رہ جاتے، کیسے نہ ملک مصرع لاتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیوں شعر ادھورے ادھورے. رہ جاتے، کیسے نہ ملک مصرع لاتے. کیسے نہ ملک مصرع لاتے. آہا. یہ ذکر ہے کامل و اکمل کا، یہ ہاں، بات ہے احمد مرسل کی. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کیوں واہ 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 شعر واہ واہ. ادھورے رہ جاتے، کمال کا کیسے کلام نہ ہے. واہ ملک واہ واہ. مصرع لاتے. یہ ذکر ہے کامل و اکمل کا، آہا. یہ بات ہے احمد مرسل مرسل کی. کی، واہ واہ واہ. ایک رات رجب کی لکھی ہے، ایک صبح ربیع الاول کی. واہ واہ لو واہ. میں نے دن ترتیب دیا، آہا. لو میں نے نعت مکمل. مکمل کی، کیا کہنے، کمال کا کلام ہے عارف بھائی. بلا شک و شبہ یہ الہامی کلام ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شکریہ. آپ سے تو ایک اور کلام کی فرمائش. ایک اور نعت. نعت. ہاں. درود پڑھنا ایک مرتبہ تمہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن سے، تورات سے، انجیل سے لایا. قرآن سے، ہاں، تورات سے، انجیل سے لایا. انجیل سے لایا. میں طرز ثنا ممبر تنزیل سے لایا. کون کہتا ہے سب. واہ 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 واہ. قرآن سے، تورات سے، انجیل سے لایا. ہاں ہاں ہاں. میں طرز ثنا ممبر تنزیل سے لایا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. قرآن سے، تورات سے، انجیل سے لایا. میں طرز ثنا ممبر
تنزیل سے تنزیل کیا سے کہنے لایا، کیا کہنے لکھنی تھی مجھے مدحت سرکار دو عالم، سبحان اللہ. لکھنی تھی مجھے لکھنی تھی مجھے مدحت مدحت سرکار دو عالم، کاغذ بھی نہا خانہ جبریل سے لایا. ارے بھائی اس شعر کو تھوڑا سا پڑھیں گے، کچھ صاف آواز میں آئی دوسرے مصرے میں. لکھنی تھی مجھے ہاں مدحت سرکار دو عالم، کیا کہنے، واہ. لکھنی تھی مجھے مدحت سرکار سرکار دو عالم، ہاں کاغذ بھی یہاں خانہ جبریل سے لایا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. لکھنی تھی سبحان اللہ مجھے سبحان. مدحت سرکار دو عالم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واہ واہ واہ. کاغذ بھی نہا خانہ جبریل سے لایا، واہ 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 واہ. کاغذ بھی نہا خانہ جبریل ریل سے سے لایا. لایا، اور تصویر ازاں ہوں مطلع مدحت سے بنائی. کیا کہنے، واہ 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 واہ. تصویر ازاں مدحت مطلع مدحت سے بنائی، آہ، تصویر ازاں مطلع مطلع مدحت مدحت سے بنائی. بنائی، واہ. سجدے کی خبر نعت کی تکمیل سے لایا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. ارے بھائی اس شعر کو پھر سے عطا کیجیے. واہ 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 واہ. تصویر ازاں آہا، مطلع مدحت سے بنائی، کیا بات ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ. تصویر ازاں مطلع مدحت سے بنائی، سجدے کی خبر نعت کی تکمیل سے لایا. کیا کہنے، واہ واہ واہ. سجدے کی خبر نعت کی تکمیل سے لایا، آہا، دن سورہ والشمس کی قرأت سے نکالا، آہا. دن سورہ والشمس کی قرأت سے قرأت سے نکالا، شب سورہ والنجم کی ترتیل سے لایا. کیا کہنے، واہ 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 دن واہ واہ. سورہ والشمس کی قرأت سے نکالا، آہا، شب سورہ والنجم کی ترتیل سے لایا. آہا. شکل میں ہوں آئینہ گہے ارض و سما کو، آہا. اس شکل میں آئینہ گہے ارض و ارض سما کو، السما کو، واہ واہ واہ. خلاق ازل آپ کی تشکیل سے لایا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. خلاق ازل آپ کی تشکیل سے لایا. واہ 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 اس واہ واہ. شکل میں آئینہ گہے ارض و سما کو، کیا کہنے، واہ واہ واہ. خلاق ازل آپ کی تشکیل سے لایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں فکر سخن میں تھا ہاں مگر طائر الہام، آہا. کیا کہنے. میں آہا. فکر سخن میں تھا مگر مگر طائر الہام، آہا. مضمون دیگر توشہ تخیل سے لایا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. میں فکر سخن میں تھا مگر طائر الہام، ہوں مضمون دیگر توشہ تخیل سے لایا. آخری شعر نظر کر رہا ہوں اس نعت کا کہ دریوزہ گرے ہوں شہر مدینہ ہے یہ شاعر، آہا. دریوزہ گرے شہر مدینہ ہے. شہر مدینہ ہے یہ شاعر،
خیرات سمیٹے ہوئے تاجیل سے لایا. کیا کہنے، واہ 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 واہ، دریوزہ گرے شہر مدینہ ہے یہ شاعر. کیا کہنے، آہا، خیرات سمیٹے ہوئے تاجیل سے لایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن سے، تورات سے، انجیل انجیل سے سے لایا. میں طرز ثنا ممبر تنزیل سے لایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عارف بھائی سبحان اللہ واہ، سبحان اللہ. عارف بھائی، عارف بھائی بہت خوبصورت. واہ، ہم بہت شکریہ. بہت خوبصورت نعتیں ہیں، اس میں حمدیہ اشعار بھی تھے، اور آپ سے بہت ہی مختصر سی گفتگو بھی رہی، لیکن وقت کی تنگی جو ہے بس ہمیں ظاہری پریشان بات ہے رکھتی. پروگرام کا کہ ہاں دورانیہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق انشاءاللہ گفتگو رہے گی. حاضر دیکھتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ہم مزید گفتگو کریں گے کسی اور پروگرام میں، اور آپ سے مزید کلام سنیں گے. معزز ناظرین، ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر عارف امام صاحب، مجھے یقین ہے کہ جیسے میری تشنگی ابھی مکمل نہیں ہوئی، میں اسی طرح تشنا ہوں، تو آپ لوگوں کی بھی تشنگی برقرار ہوگی. لیکن مجبوری یہ کہ ہمیں اپنے وقت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور کب یہ وقت گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ 20-25 منٹ ہم نے کب کہاں کیسے کلام سنتے ہوئے، اور وقت کا احساس نہیں ہوتا. یہ تو ہمیں بیپ مل جاتی ہے کہ بھئی آپ کا وقت ختم ہو گیا. تو لہٰذا ہم پھر انشاءاللہ عارف امام صاحب کے ساتھ کسی اور نشست میں مزید کلام سنیں گے. ابھی آگے ہمارے حضرت امام حسن علیہ السلام کا جشن بھی آ رہا ہے. ہم اس حوالے سے بھی عارف امام صاحب سے جو گفتگو کریں گے اور ریکارڈ کریں گے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. پھر شہادت مولا علی علیہ السلام آ رہی ہے، اس میں بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور عارف امام صاحب کو ہم اسی طرح آپ کے سامنے سو سلام نوحہ مرثیہ کے کلام سنیں گے. تو ناظرین، آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اذان مدحت سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور عارف امام صاحب کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ قیمتی کلام سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی، اور ہم ہمیشہ ان کے ممنون و مشکور رہیں گے. عارف بھائی، آپ کا بہت شکریہ میری طرف سے اور قائم ٹی وی کی طرف سے. الأجل يا مولا، الأجل الأجل يا